وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین کرام، ہم قرآن کریم کے مختلف معجزاتی پہلوؤں پر بات کر رہے ہیں. گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ لغت اور بلاغت کے لحاظ سے قرآن کا اعجاز کیا ہے، اور اسی طرح ہم نے بات کی تھی کہ غیبی امور کے لحاظ سے قرآن کریم نے کس طرح ماضی کی باتیں اور حاضر کی باتیں اور مستقبل کی باتوں کو بیان کیا ہے، جو اپنی جگہ 100% سچ ہیں، اور جو مستقبل کی باتیں بیان کی گئی تھیں وہ بھی 100% سچ ثابت ہوئیں. آج ہم ایک اور پہلو پر بات کریں گے، اور وہ ہے جو کہ قرآن کریم کا سائنسی پہلو ہے. تو سائنسی نظریات جو عموماً سائنسدانوں کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں وہ غیر حتمی ہوتے ہیں، وہ یقینی نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ آج ایک ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں، اور کچھ ہی عرصے کے بعد کوئی اور سائنسدان اپنا نظریہ پیش کرتا ہے، اور وہ پھر پہلے نظریے کو نہ منسوخ کر دیتا ہے، یا اس میں ترمیم کر دیتا ہے، یا اس میں اور اضافے کر دیتا ہے. تو پہلا نظریہ باقی نہیں رہتا، یا اس کی کیفیت بگڑ چکی ہوتی ہے. لیکن قرآن کریم نے جو سائنسی نظریات پیش کیے ہیں وہ اپنی جگہ اٹل ہیں، اپنی جگہ حقیقت ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ اسی طرح پیش آتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار اس بات کی دعوت دی ہے کہ ہم پوری کائنات پہ غور کریں. ایک آسمان کو ہی ذرا دیکھ لیں کہ یہ آسمان، اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہے، اس میں کوئی دراڑ آ گئی ہے، اس میں کوئی چیز اپنی جگہ سے ہل گئی ہے، کوئی چیز گر گئی ہے، تو بتاؤ مجھے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی وہ تخلیق جو کہ مکمل ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی بھی چیز خراب نہیں ہوئی ہے. یہ لاکھوں کروڑوں سال سے یہ چیز چلی آ رہی ہیں، اور ان کی مشینری اسی طرح باقی ہے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ خراب ہو گئی ہو، تباہ ہو گئی ہو، یا بدلنے کے قابل ہو. ایسی بات نہیں ہے. تو لہذا پھر قرآن کریم کے جو سائنسی نظریات ہیں تو وہ بھی اسی لیے اپنی جگہ 100% صحیح ہیں، اور قرآن کریم نے ان کو اپنے انداز سے بیان کیا ہے، اور پھر انسانوں نے اسی سے فائدہ اٹھایا ہے، ان نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے فائدہ اٹھایا ہے. ہم ان چند نظریات پہ بات کریں گے. ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے کہ نباتات میں اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ کے لیے پیوند کاری کا نظام رکھا ہے کہ اس نباتات کو مزید آگے بڑھانے کے لیے، اس میں پھول اور پھلواری کے لیے، اس میں پھلوں کی پیدائش کے لیے ایک نر اور مادہ کا جو پیوند کاری کا طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اس میں ایک طریقہ تو وہ ہے کہ اسی نباتات میں ہی نرم بھی ہے، مادہ بھی ہے، اور وہیں سے ہی پھر وہ چیزیں اڑ کر آتی ہیں، اور پھر وہ وہاں پہ پیوند کاری ہو جاتی ہے، اور وہ پھل یا پھول وجود میں آ جاتا ہے. دوسری طرف وہ ہے کہ جہاں پہ مختلف پودوں کی یا مختلف درختوں کی یا مختلف پھولوں کی ان کے جو ذرات ہیں وہ ہواؤں کے ذریعے سے اڑ کر دوسری جگہ پہنچتے ہیں، اور وہاں سے اس طرح پیوند کاری ہوتی ہے. اور تیسری وہ ہے کہ جو انسان خود کرتا ہے، خود وہ پیوند کاری کرتا ہے ان پودوں کی، اور اس کے ذریعے سے پھر وہ وہاں پر مختلف چیزیں بنتی ہیں. قرآن کریم نے اسی چیز کو وعدے کیا، اور صرف یہ فرمایا کہ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، کہ ہم نے یہ ہوائیں بھیجی ہیں تلقیح کے لیے، کہ یہ تلقیح کرتی ہیں، تلقیح کرنے والی ہیں. تلقیح سے مراد وہی پیوند کاری ہے کہ جس کے ذریعے سے نر اور مادہ کی جو چیزیں ہیں اور جو ان کے ذرات ہیں وہ آپس میں مل جاتے ہیں، اور وہی چیز جو ہے وہ بہترین پھل دیتی ہے. اس کے بغیر شاید وہ پھل میٹھا نہ ہو.
شاید وہ پھل اچھا نہ ہو، ذائقہ اس کا صحیح نہ ہو، لیکن اس صورت میں وہ پھل بھی بہترین ہوتا ہے اور وہ پھول بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آکسیجن کے حوالے سے کہ انسان جتنا ہی آسمان میں اوپر جاتا ہے تو آکسیجن میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور سانس کے لیے آکسیجن بہت ضروری ہے۔ تو جہاں پہ آکسیجن نہیں ہوگی انسان سانس نہیں لے سکے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا کہ اگر یہ آکسیجن جب نہیں ملتی ہے تو سینے میں تنگی پیدا ہوتی ہے اور انسان بات نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 125 میں یہ بات واضح کی گئی، فرمایا گیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہدایت دے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ اسلام کی ہدایت نہیں دینا چاہتا اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اس میں ایک طرح سے حرج اور شدت پیدا کر دیتا ہے، جیسے کہ وہ آسمان کی طرف چڑھا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ کأنما یصعد فی السماء، جیسے کہ آسمان میں وہ اوپر چڑھ رہا ہے۔ تو یہی تو وہ آکسیجن کی بات ہے کہ آکسیجن نہ ہونے کی بنا پر انسان کا وہ سانس تنگ ہونے لگتا ہے، سینہ تنگ ہونے لگتا ہے، سانس لینے میں مشکل پیش آتی ہے، اور وہی چیز قرآن کریم نے بتائی ہے۔ تیسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی پیدائش کے حوالے سے، جنین کے حوالے سے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے۔ سورہ طارق میں پڑھ لیجئے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ یہ بتا دیا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا ہے اس کی تخلیق کیسے ہوتی ہے، اور وہ مادہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں وضاحت کر دی۔ اب ڈاکٹر حضرات اس کو دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس جنین کے بارے میں کہ وہ انسان کے جسم میں یا خاتون کے رحم میں، اس کے پیٹ میں جو کس کیفیت میں ہوتا ہے، تو وہ بھی بتا دیا کہ فرمائے کہ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، کہ جو تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق، 3 تاریکیوں میں، 3 اندھیروں میں۔ اب وہاں پہ کون ایسے گائناکالوجسٹ موجود تھے کہ جو یہ بتاتے کہ یہ 3 تاریکیاں ہیں، 3 پردے ہیں، 3 اندھیرے ہیں؟ یہ تو وہ جانتا ہے جو ان کا خالق ہے، اسی نے بتایا ہے۔ تو لہذا آج بھی وہ جانتے ہیں کہ یہ 3 وہ تاریکیاں ہیں، 3 اندھیرے ہیں جو قرآن کریم نے واضح کر دیے ہیں۔ اور اسی طرح دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھوں پہ جو نشانات رکھے ہیں، اس کی انگلیاں ہیں، اور ان انگلیوں پر جو یہ نشانات ہیں، اور آج بھی ہر جگہ پہ انگوٹھے کا نشان لگایا جاتا ہے، وہ اسی لیے تاکہ اس جیسا دوسرا کوئی انگوٹھا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑے اعجاز کی بات ہے کہ اس نے انسان کے لیے یہ ایسی اس کی کھال میں، اس کی جلد میں یہ چیز رکھی ہے کہ وہ کسی اور سے مل نہیں سکتی۔ تو قرآن نے اسی بات کو فرمایا کہ یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ فرمایا کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ فرمایا کہ یقیناً ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کی پوروں کو بھی دوبارہ اسی طرح بنا سکتے ہیں۔ تو اشارہ پھر ان انگلیوں کی طرف ہے، ان پوروں کی طرف ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ تو یہی قرآن کا اعجاز ہے جو کہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی بنا سکتے ہیں، اور کوئی مخلوق یہ بنا نہیں سکتی اور اس طرح وہ کر نہیں سکتی ہے۔ تو اسی سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا یہ پہلو بھی کوئی نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتا۔ اتنے یقین سے اور اتنے وثوق سے کسی کا کہنا یہ ناممکن ہے
تو یہ بات وہی ذات الہی نے کہی ہے جو ان سب کا مالک ہے، خالق ہے، اور جس نے اس قرآن کو اتارا ہے اسی نے وہ چیزیں اس میں رکھی ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے قرآن کریم کے مختلف اعجازی پہلوؤں کی۔ ابھی وقفے میں جانے سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ قرآن کریم اور سائنس یا سائنسی نظریات جو قرآن کریم نے پیش کی ہے، اور یہ بات پوری طرح واضح ہے اور ایک حقیقت ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا یا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اپنی ان آیات میں، وہ چیز کوئی انکار نہیں کر سکا، کوئی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا، کوئی اس کو غلط ثابت نہ کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا۔ ہم ایک اور پہلو کی طرف چلتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں کہ جس میں قرآن کریم کا اعجاز بالکل واضح نظر آتا ہے، اور وہ ہے قرآن کریم کے جو مضامین ہیں۔ ان مضامین میں ایک طرف تو ہمیں قرآن کریم سے عقائد کے پہلو ملتا ہے کہ عقیدے کے لحاظ سے قرآن کریم نے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی الوہیت کے قابل ہے، وہی الہ ہے، وہی معبود حقیقی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ تو ان مضامین میں یہ بات پوری طرح واضح کر دی، جس میں سورہ اخلاص سب کے سامنے ہے کہ وہ سورت اس بارے میں ایک واضح حقیقت بتاتی ہے، جس میں فرمایا گیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات ہے، اور قرآن کریم کا ایک تہائی یہی عقائد پر مبنی ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ اخلاص ثلث القرآن ہے، یعنی قرآن کریم کا ایک تہائی سورہ اخلاص کی صورت میں ہے، یعنی کہ اس میں وہ عقیدے کا پہلو جو ہے وہ بالکل نمایاں ہے، اجاگر ہے۔ اسی طرح مختلف آیات کو ہم بات کرتے ہیں، قرآن کریم نے ہی کہا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللہ تعالیٰ کی اسماء بیان کر دیے، اور ہر اسم میں اس کی صفات موجود ہیں۔ فرمایا کہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، وہی تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو۔ فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس ذات کی طرح اور کوئی ذات نہیں ہے، اس کی مثال، اس کی تشبیہ اس طرح کی نہیں ہے، اور وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، سماعت والا بھی ہے، بصارت والا بھی ہے۔ یعنی یہی بتانے کے لیے کہ اس کو کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اس کی مثال نہیں بیان کی جا سکتی، اس کی کوئی اور نظیر قائم نہیں کی جا سکتی، اور اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی ان صفات سے عاری ہے، بلکہ وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ تو یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور آیت میں جو فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی، لیکن وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے، وہ نظروں کو پہچان لیتا ہے، وہ لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بھی بیان کر دی۔ ہم اس کو نہیں پا سکتے ہیں، لیکن وہ ہمیں پا سکتا ہے، ہماری ہر چیز کو، ہر حرکت کو، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون، کہ ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے سوائے اس ذات کے، وہ ذات باقی رہے گی، اور باقی پوری کائنات ختم ہو جائے گی، فیصلہ اسی کا ہے، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو بھرپور انداز میں
ان آیات میں بتا دیا اپنی ذات کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، اور قیامت کے حوالے سے، جنت جہنم کے حوالے سے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کوئی انسان نہیں کہہ سکتا، کوئی مخلوق نہیں بتا سکتی، یہ صرف وہی ذات بتا سکتی ہے جو کہ ان آیات کو بیان کر رہی ہے، جس نے ان کو بھیجا ہے، اپنے نبی پر نازل کیا ہے۔ اور دوسری چیز جو دیکھتے ہیں انہی مضامین میں، وہ پھر عبادات کا پہلو ہے۔ تو عبادات بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عبادات بتائیں جو کہ ایک انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ پر احسان نہیں کرتا وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ عبادات دی ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اللہ کا قرب حاصل کرے، اپنی آخرت کو سنوار لے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین بندہ بن سکے، اس کی بندگی اختیار کر سکے۔ تو نماز کے حوالے سے اس کو بتایا کہ کس طرح وہ اپنے رب سے تعلق قائم کرے گا۔ 5 وقت جب وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اور سجدے میں وہ اپنی سب سے جو بالا ترین جسم کا حصہ ہے وہ زمین پر اس کے سامنے ٹیک دیتا ہے، تو یہی اس کی خاکساری ہے، یہی اس کا تواضع ہے، یہی اس کے سامنے اس کا گر جانا ہے، اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ انسان اللہ کے نزدیک قریب تر اسی وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ تو اللہ کو اس کی یہ سجدہ ریزی بہت پسند ہے، تو یہ اس کو عبادت دی گئی۔ اسی طرح روزے کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، حج کی صورت میں، صدقات اور خیرات کی صورت میں، تو یہ وہ عبادتیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے اسے کا تعلق قائم کر دیا ہے انسانوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ، ان کے ساتھ کس طرح اس نے رہنا سہنا ہے، کس طرح ان کے حالات کا خیال رکھنا ہے۔ انانیت کو ختم کر دیا گیا، اس کے بجائے ہر شخص کو یہ باور کرایا گیا کہ وہ اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھے، اپنے ساتھیوں کا بھی خیال رکھے، اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھے۔ تو یہ تمام چیزیں ہماری عبادت میں شامل کر دی گئیں۔ اسی طرح پھر ہم آگے چلتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس قرآن کریم میں وہ چیزیں بیان کر دی گئیں جو اجتماعیت سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس میں بتا دیا کہ ایک انسان ایک فرد سے کس طرح خاندان کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور اس کو پھر اپنی نشانی بتایا۔ فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے، یعنی تمہاری بیویاں، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور بنا دیا تمہارے درمیان مودت کو اور رحمت کو۔ اور بے شک اس میں نشانیوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی بتا دیا کہ کس طرح ایک تنہا فرد اجتماعیت کی طرف آتا ہے، خاندان کی طرف آتا ہے، اور پھر اس کا خاندان بنتا ہے، اور پھر اسی طرح یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سیاسی امور۔ سیاسی امور میں بھی قرآن کریم نے ہمیں مختلف اشارات دیے ہیں، مختلف احکام دیے ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم نے اپنے سیاسی احکام کس طرح چلانے ہیں۔ اس میں سب سے اہم بات آتی ہے مشورے کی، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ان کے آپس کے معاملات جو ہیں وہ مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح جب یہ بھی بتا دیا کہ ان تمام چیزوں میں تم نے انصاف کو سامنے رکھنا ہے، عدل کو سامنے رکھنا ہے، کہیں پر بھی کوئی زیادتی نہیں کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے اس آیت میں خاص طور پہ اس بات کی تاکید کی گئی کہ تم نے ہر حالت میں انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ بات کرنی ہے، چاہے اس کے جو نتیجہ ہے تمہارے اوپر آتا ہو، تمہیں بھگتنا پڑے، یا تمہارے والدین کو، رشتہ داروں کو، لیکن تم نے انصاف کرنا ہے۔ اسی کی تاکید پھر اس آیت میں ہو گئی۔
اور پھر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تمام امانتیں جو ہیں وہ اس کے جو اصل مستحق ہیں ان لوگوں کے حوالے کر دو۔ تو یہی چیزیں ہیں کہ جس سے ہم ایک سیاسی نظام تشکیل دے سکتے ہیں قرآن کریم کی روشنی میں۔ اور پھر دیکھیے قرآن کریم کی ان تمام چیزوں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے لیے وہ نظام دے دیا ہے، سسٹم دے دیا ہے، وہ تشریعاتی پہلو کے لحاظ سے جس میں نظام جزا اور سزا ہے۔ اور اس نظام میں بتا دیا ہے کہ یہ نظام جو اللہ نے دیا ہے اسی کے ذریعے سے اس کائنات میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے، اور صحیح معنی میں ہر شخص کو حق مل سکتا ہے۔ جو مظلوم ہے اس کا مداوع ہو سکتا ہے، جو ظالم ہے اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ آج جب کہ ہم نے ظالم کو کھلا چھوڑ دیا ہے، مظلوم کی ہم اس طرح تلافی نہیں کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے امن قائم نہیں ہوتا ہے۔ امن قائم کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی سزاؤں کو نافذ کریں گے تو یقیناً ہم فلاح پائیں گے، اور اپنے ملک میں اور تمام جگہوں پر جہاں پہ بھی یہ نظام نافذ ہوگا وہاں امن و امان آئے گا اور صحیح معنی میں استحکام پیدا ہوگا۔ وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔